جو قیصر و کسریٰ ہے ان کے قدموں میں سونے کی چادریں ہیں، جو کائنات کا مالک بن کے آیا ہے آج اس کے بدن پہ صرف ایک تہ بند ہے۔ اور کل کمائی کتنی، گھر میں ایک چمڑا پڑا ہے، اور تھوڑا سا چمڑا صاف کرنے کا مسالہ ہے، اور ایک چٹائی ایک تہ بند ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اس بات پہ راضی نہیں ہے، اللہ نے ہمارے حصے میں آخرت لکھی ہے، ان کے حصے میں دنیا لکھی ہے۔ اور یار جو حضور والے ہیں نا انہیں آخرت کی فکر ہے، کبھی حرام کے رخ میں نہ لانا، حلال کے رخ میں لے کے آنا۔ آج بندہ گھر سے نکلتا تو مطلب ہی نہیں رہتا، کوئی مطلب نہیں ہے کون سے لقمے لے کے لوٹے گا، کیسا گئے، کہاں سے آیا، نہیں مطلب، بس گئے۔ جا کے ہم نے کبھی جھوٹ بولا مجلس میں، طرح طرح کی باتیں، بغداد والے کے والد نے چرا کے نہیں کھایا تھا، اٹھا کے کھایا تھا، چل دیے معافی کے لیے، چلے پہنچے باغ کے قریب، کہ دیکھا ایک باغ کے درخت کی ٹہنیاں ندی میں جھکی ہوئی تھی، ندی میں سمجھ گئے پھل اسی کا ہوگا۔ جب باغ کے اندر گئے نا تو ایک شخص تھا، اس سے پوچھا مالک کون ہے؟ اس نے کہا وہ چھپر میں بیٹھا ہوا مالک ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا بس معافی لینی ہے۔ کس چیز کی معافی؟ کہا دھوکے سے میں نے ندی سے پھل اٹھا کے کھایا ہے، مجھے یقین ہے وہ پھل اسی باغ کا تھا، اس کی معافی لینے آیا ہوں۔ وہ گیا دوڑا دوڑا، ٹھہر ابھی پوچھ کے آتا ہوں۔ جانتے ہو جھوپڑی کے اندر حضرت اس وقت اسے پاک کے نانا موجود تھے، حضرت عبداللہ سومئی۔ اس نے کہا جناب کوئی جوان آیا ہے اور ایک زیب کی معافی مانگنے آیا ہے۔ اتنا سنا چہرہ کھل اٹھا، سمجھ گئے وہ آ گیا ہے جس کا انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا ہے جس کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کہنے لگے کون ہے؟ کا نام ابو صالح ہے۔ کیوں آیا ہے؟ کا شیب کی معافی لینے کے لیے۔ اپنی جگہ سے اٹھے، لاٹھی پکڑی، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے جناب میں نے ندی سے سیب اٹھا کے کھا لیا تھا۔ اللہ اکبر اتنا سنا چہرہ دیکھ کے کہتے مافی بعد میں ملے گی، پہلے میری کچھ شرط ماننی پڑے گی۔ کون سی شرط؟ کہنے لگے معافی چاہیے تو میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی۔ وقت مقرر کیا گیا، اتنے سال اتنے مہینے تک میرے باغ کی رکھوالی کرے گا۔ باغ کی رکھوالی کے لیے حضرت ابو صالح لگ جاتے ہیں، مدت پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جناب اب جانے کی اجازت ہے۔ کہا نہیں ابھی شرط باقی رہ گئی ہے۔ کہا اب کیا ہے؟ کہا تجھے ایک میری ایسی بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی جو ہاتھوں سے اپاہج ہے، پیروں سے لولی لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے۔ اتنا سنا حیرت میں تھے، اور یار پچھتاوا ہو رہا تھا سیب کیوں کھایا، اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ کہتے ایسی عورت سے شادی اگر نہیں کرو گے تو معافی نہیں ملے گی۔ پوچھ جا کے ابو صالح سے آخرت کیا ہے دنیا کیا ہے؟ جب اتنا سنا ہے اور تم سے کوئی یہ کہتے کہ میں نے تیرا رشتہ کر دیا ہے لیکن رنگ کالا ہے، تو کہتا بابا مجھے بارات لے کے نہیں جانی ہے، مجھے کالی عورت پسند نہیں ہے۔ وہ حیا نہیں چاہیے جو فیصلے باپ کر دیتے ہیں ان کا انکار کیا کرتے ہو، جو رشتے باپ نے طے کیے ہیں تم انہیں نہیں مانا کرتے ہو۔ قربان جاؤ ابو صالح کے فیصلے پر۔ جیسی حضرت ابو صالح سے آپ کے سسر نے کہا تھا، حضرت عبداللہ سمئی نے کہا تھا بچی ایسی ہے اس کی یہ خصلت ہے، پتا معافی چاہیے تو نکاح کرنا پڑے گا، معافی چاہیے تو دلہن بنانا پڑے گا۔ اللہ اکبر وہ سوچا رونے لگ جاتے ہیں، کہتے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اللہ اکبر یہ اپنی مرضی کے فیصلے نہ تھے، یہ مشیت کا رقیب کہہ رہا تھا۔ جب نکاح ہوا کہ آپ کا کہاں ہے میری بیوی؟ کہا سامنے والے حویلی میں چلے جاؤ۔ آپ جب گئے تو دروازے پہ دستک دی، جیسی دروازہ بجا اندر سے آواز آتی ٹھہریے جناب ابھی آ رہی ہو۔ اللہ اکبر دروازہ کھولا، دیکھ کر کے پیچھے پلٹ گئے، کہتے یہ میری بیوی نہیں ہو سکتی ہے، میری بیوی تو چل نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، اور یہ تو حسن کی پیکر ہے، دیکھو تو لگتا ہے وہ زمین پہ اتر آئی ہے۔ دوڑتے گئے کہنے لگے جناب جو تم نے کہا تھا وہ غلط کہا تھا، یا جہاں میں گیا ہوں وہ غلط پتا ہے۔ کہنے لگے جو میں نے کہا تھا وہ بھی سچ تھا، جہاں تو گیا ہے وہ بھی صحیح پتا ہے، ابھی بتاؤ تو صحیح اس میں راز کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو آئے عبداللہ سمئی کے، کہنے لگے بیٹے تجھے کیا بتاؤں، یہ میری بیٹی تیری بادشاہ ہے، اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے اندھا کہا تھا، کسی سے اس نے ناجائز بات نہ کی، اس لیے گنگا کہا تھا، کبھی شریعت کی حدیں پار نہ کی، اس لیے لنگڑا کہا تھا، کبھی ناجائز کام نہ کیا، اس لیے میں نے اس کو ڈوبا کہا تھا۔ کہا جناب بتاؤ تو صحیح یہ باغ کیوں رکھایا گیا، اتنے دن کیوں رکھا گیا؟ کہتے بیٹے تجھے کیا بتاؤں، جب یہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کے بچپن کو میں نے دیکھا
دیکھا, اس کی جوانی کو دیکھا, پریشان تھا. یا اللہ بیٹی اتنی پارشاہ ہے تو بیٹا کہاں سے لاؤں گا. آواز آ رہی تھی عبداللہ سنائی پریشان نہ ہو, تیرے دروازے پہ چل کر کے ایک جوان آئے گا, آزمانا یوں چاہیے اپنے باپ کی رکھوالی کرانا, اس کے دل بھی دیکھنا, لاتے بھی دیکھنا, قیام بھی دیکھنا, قعود بھی دیکھنا. ایسے بیٹی مت دے دے رہا. عبداللہ سنائی ہم نے اس لڑکی کے لیے عبداللہ سنائی بھیجا ہے, اور ان کی گود سے جو بچہ تشریف لائے گا وہ کائنات کے اندر غوث الاعظم بن کے تشریف لائے گا. اللہ اکبر. چمن کے ایک پودے کو ابو صالح کہتے ہیں, دوسرے پودے اللہ اکبر فاطمہ کہتے ہیں, اور جو اس چمن سے کلی کھلتی ہے اسی کلی کو غوث الاعظم کہتے ہیں. جب تشریف لائے کائنات کے اندر, اور یار ماں باپ شان والے ہوتے ہیں تو پھر اولاد بھی شان والی ہوتی ہے, اولاد بھی شان والی ہوتی ہے. لیٹے لیٹے کہہ رہا مولوی صاحب میرا بیٹا نماز بالکل پڑھنے نہیں جا رہا. تو نے کتنے ٹائم کی پڑھی ہے؟ کہ ہم تو چلو پڑھتے ہی نہیں, لیکن اسے تو پڑھنی چاہیے. کیسے پڑھ لے گا؟ جب تو سوئے گا تو پھر وہ بھی سوئے گا نا. پہلے خود پابند بنے. ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. اگر ماں باپ اچھے تو اولاد بھی اچھی ہوتی ہے. پیدا ہوئے سرکار سے پیدا ہوئے. آج ہم رشتے دیکھتے ہیں نا تو پھر نیک بچیاں نہیں دیکھتے. جوان بیٹھے سامنے اکثر ایسے جن کی شادیاں نہیں ہوئی, جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے دکھاتے. جن لوگوں کی نہیں ہوئی ہے شادی صرف وہ ہاتھ اٹھا کے, باقی سب شادی شدہ بیٹھے. میں نے ان لوگوں کے ہاتھ اٹھائے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے. بھائی نکاح کرانے نہیں بیٹھا ہوں, میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. ہاتھ اٹھائے جن کی نہیں ہوئی ہے, نیچے کر لو بھائی, آپ شرم آ رہی ہے. اچھا وہ بتا دیں جن کو یہ مبارک برکت والی زندگی مل گئی ہو, جن کے نکاح ہو گئے, ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. ماشاءاللہ شادی شدہ زیادہ لوگ ہیں. ہاں نہیں کھواروں نے کچھ نہ اٹھائے نہیں, پتہ نہیں مولوی کوئی کبھی یہ مت سوچنا کہ سسرال کے دینے سے بھلا ہوگا. لوگ سوچتے ہیں لڑکی جیسی ہو چلے گی, لیکن جہیز ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے. 3-4 لاکھ روپے مل جائیں بس بک گیا, بکرا ہے, اور تم سے مہنگے تو غیر دوسرے ملکوں میں بکرے بکا کرتے ہیں. بہت اچھا سبحان. ہاں تم سے مہنگے بکرے بکتے ہیں. کم سے کم بک ہی رہا تھا تو 10-5 کروڑ کا بک جاتا. لیکن اسے بھی پتا اتنے کا میں بھی نہیں بکوں گا, کیونکہ میں خود نکما ٹھلوا مزاج ہے ہمارے سماج کا. بھائی محمد علی بھائی جب تک نکاح نہیں ہوتا نا تو ابا ہوا گھما رہا پورے شہر میں, پورے گاؤں میں کہتے ہیں اللہ نے اس مہینے میں 70,000 بھیجے تاکہ لڑکی والوں کو بے وقوف بنا سکے. ہوا چلائی جاتی 70,000 بھیجے میرے اللہ نے اس مہینے. اور پچھلے مہینے بتاؤ جی بسمنیہ تم بتاؤ. میں بھی بیٹھا تھا 90,000 آئے تھے. یہ حالات ہے ہماری قوم کے. بات پہنچ گئی رشتے تک کہ وہ پوچھتے ہی نہیں کماتا کتنا, اسے محلے میں ہی پتا چل گیا اس کا بیٹا 70,000 روپے مہینے کما رہے ہیں. کہتا ٹھیک ہے جی کتنے لوگ ہیں؟ کہتا جی جو چاہو. تو جب وہ دیکھتا 70,000 روپے مہینے کما رہا تو کہتا جی 10 لاکھ کا آفر میری طرف سے. یہ نکاح کرانے والے بھی کم نہیں ہوتے بیچ والے لوگ. یہ بڑا اچھا کام تھا رشتے کرانا, لیکن لوگوں نے بڑا گندا کر دیا اسے. گندا کیسے کر دیا؟ کمائی نہیں ہے 5 روپے کی, اور جو لڑکی کا رشتہ کرانے آیا نا لڑکے کا, وہ آ کے بتا رہا کہ میں پرسوں گن کے آیا ہوں, پورے 70,000 لے کے گزرا تھا گھر میں, اس لیے تاکہ ڈیمانڈ پکی ہو سکے. اور جب نکاح ہو گئے پتا چلا, یہی باپ کہہ رہا بلا کے سمجھی کو بھئی سمجھاؤ داماد کو, جب سے پیدا ہوا ہمیں تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا اسے. وہ تب کان پکڑ کے پوچھا بھئی رشتے سے پہلے 70,000 لاتا تھا. جی میں نے تو کہا ہی نہیں. کون کہہ رہا میں نے کہا 70 لاتا تھا. اور اگر نہ یہ جب یہ 70 نہیں کماتا نا تو پتہ رشتے سے شادی سے پہلے چل جاتا ہے نا, تو ماں باپ جو 10 لاکھ دینے والے تھے وہ 5 میں کام چلاتے. جب 5 میں کام چلتا ہے لڑکی گھر آتی ہے تو اسے تانا دیا جاتا تیرے باپ نے 10 کی بات کی تھی 5 کھا گیا 5 دیے.
پھر یہ بات لڑکی کے یہاں نہیں یہاں لگتی ہے جا کے، یہاں لگتی ہے جا کے، پھر رشتے جڑتے نہیں، رشتے ٹوٹ جایا کرتے۔ صرف 500 روپے اور ایک جوڑے کی خاطر تو نے دوسروں کا گھر برباد کر دیا۔ وہ یار جو بیٹی اور طلاق کا بوجھ لے کر کے باپ کے گھر آتی ہے، تجھے کیا پتا یہ کتنا بوجھ لگتا ہے انہیں؟ تو نے 500 روپے اور ایک جوڑے کی خاطر کسی کے گھر میں آگ لگا دی۔ اگر بیٹیوں کے رشتے ہو کے چھوٹ جائیں تو بیٹیوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ پتا جن کے گھروں میں طلاق ہو جاتی ہوگی ان کی زندگیاں کتنی مشکل گزرا کرتی ہے۔ اس لیے کسی کا رشتہ کرانے میں جھوٹ نہ بولے۔ اور جوانوں میرے بچوں، تمہیں مشورہ نہیں، یہ تجربہ بتا کے جا رہا ہوں، بیوی جب بھی دیکھنا دیندار دیکھنا، دیندار دیکھنا۔ کبھی دولت کے چکر میں اندھے ہو کے ہاتھ مت پکڑ لانا۔ یہ میری قوم کا جوان بیٹھا ہے، جب رشتے دیکھنے کی باری آتی ہے اماں سے کہتا جا تو دیکھ کے آ، ہمارا سماج کتنا بدبخت ہوتا جا رہا ہے۔ بیوی میری یہ دیکھنے میرا خلیرہ بھائی جائے گا، بیوی میری یہ دیکھنے میرا بھتیجا جائے گا، بیوی میری یہ دیکھنے میرا دوست جائے گا۔ کہتا اگر دوست کو پسند آ گئی تو میری پسند ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اپنی بیوی پہلے لوگوں کی نمائش کے میدان میں رکھتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر میں رکھتا ہے۔ غیرت آنی چاہیے۔ اسلام نے اتنی چھوٹ نہیں دی ہے کہ بیوی تیری ہو دیکھنے پڑوسی جائیں، بیوی تیری ہو دیکھنے تیرے یار جائیں۔ اور حیا کر حیا، اگر بیوی تیری تھی اسلام نے یہ تو کہا ہے اب تجھے دیکھنے کی اجازت ہے، لیکن تجھے بھی سامنے سے اجازت رکھی ایسے دیکھ کہ بیٹی تک کو پتہ نہ ہو۔ تم نے یار بھیجے، دوست بھیجے، بھتیجے بھیجے ہیں، اپنے چچا کو بھیجا ہے، خاندان کے مردوں کو بھیجا۔ اللہ اکبر کیا کہتا ہے؟ اما ذرا دیکھ تو صحیح، اس کے چہرے کی سرخی دیکھنا ہے، ہونٹوں کی لالی دیکھنی ہے، آنکھوں کی کٹار دیکھنی ہے، چال رفتار دیکھنی ہے، گفتار کا جادو دیکھنا ہے۔ جب تم نے دیکھنے کے لیے بھیجا تو تم نے کہا کہ یہ دیکھنا ایسے چلتی ہے کہ جیسے مور چلتا ہے، بال دیکھے تو ناگن کی طرح ہونے چاہیے، اس کی چال ہو تو ہرن کی طرح ہو۔ کتنی باتیں تم نے جانوروں والی بتائی، ایسا لگ رہا تھا کہ بیوی دیکھنے لگی بلکہ چڑیا گھر میں جانور دیکھنے بھیج رہے ہو۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا یہ تھا اگر تمہیں دیکھنے بھیجا تھا تو کہتا ماں جب چہرے سے دوپٹہ سر کے تو یہ دیکھ لینا ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، جب وہ بات کرے تو دیکھنا لہجے سے قرآن کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، جب وہ چلے تو دیکھ لینا فاطمہ زہرا کی حیا کے تیور دکھتے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ دکھا لیتے قسم خدا کی نہ مزار کی ضرورت پڑتی نہ تعویذ کی ضرورت پڑتی، قدم اس کے آتے کرم خدا کا ہونے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جوان اگر زندگی بہتر چاہتے ہو نا، بیٹی دیندار لے کے آنا، دیندار لے کے آنا۔ کتنی عورتوں نے شوہروں کا جینا حرام کر دیا۔ ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے 5 سال ہو گئے حضرت بیوی کو مزاروں پر لے جاتے ہوئے، 5 سال، کئی لاکھ روپیہ لگا چکا اس کے علاج میں، کئی لاکھ روپیہ۔ او بھائی، ماں بہنوں سے گزارش ہے شوہر کو تنگ نہ کیا کرو، تنگ نہ کیا کرو۔ یہ شوہر ہے تیرا، یہ تیرا شوہر ہے، اور یہ صرف کھانے کمانے کی مشین نہیں۔ جس دن یہ سفید کفن پہن کے گھر سے نکل گیا اس دن کوئی تجھے ٹکڑا دینے والا نصیب نہیں ہوگا۔ کئی لوگ اس لیے پھانسی کھا کے مر گئے کہ بیویوں نے جینا حرام کر دیا، بیویوں نے جینا حرام کر دیا۔ جاؤ، شوہر لیے گھوم رہا ہے پورا بوجھ، کبھی اس مزار پہ کبھی اس مزار پہ، اور ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم پلٹتے رہیں گے جان کتابوں کے برف، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگا جناب ذرا چہرہ دیکھ لیجئے، ہم تو وہ لوگ چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کتنا مکاری کر رہی ہے، کتنا آسیب میں پکڑی ہوئی ہے۔ 90% عورتوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، صرف مکاری ہوتی ہے۔ اے میری بہن، میں پردہ اٹھانے نہیں آیا، میں تجھے ذلیل کرنے نہیں آیا، صرف اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تیرا شوہر تیرے لیے پہاڑ ہے، تیرا شوہر تیرے لیے تیرا آسمان ہے۔ اگر یہ جنازے میں لیٹ کے چلا گیا جن پہ تم ناز کرتی ہے کہ بھائی ٹکڑے دے دے گا، بیٹے پال لیں گے تجھے، دھوکہ ہے تیرا دھوکہ۔ یہی اولاد ہے جو باپ کے جنازے کے بعد یہ مڑ کے ماں کی طرف بھی نہیں دیکھتی۔ باپ کی موجودگی میں جس ماں کی حکومت ہوتی ہے باپ کے جنازے کے بعد اس کو اپنی روٹیوں کا انتظار رہتا ہے۔ یہی اولاد ہے جس کی وجہ سے تو نے شوہر کو ٹوکروں میں رکھا۔ اگر یہ چلا گیا تو
कसम खुदा की जब औलाद बांटेगी, कोई कहेगा मकान मेरा है, कोई कहेगा दुकान मेरी है, कोई कहेगा पूरा संपत्ति मेरी है, कोई कहेगा बिजनेस मेरा है, तुझे अकेली रह जाएगी, तुझे कोई अपनाने नहीं आएगा। अगर आज शोहर मिला है, इसकी इज्जत कर ले, अगर ये राजी रहेगा तो तुझसे खुदा भी राजी रहेगा। बापों से भी गुजारिश है, बेटियों को समझा कर कभी बेटियों को शोहर के खिलाफ न भड़काया करे, कभी उन्हें ये मत बहकाना कि जाओ तू लड़ लेना हम देख लेंगे, तू नहीं, तेरा बाप भी नहीं देख पाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बेटियां नहीं पाली गई, तेरी औकात है तू पाल लेगा। बड़े बूढ़े कहते हैं कि वो बेटियां बाप के घर अच्छी नहीं लगती, बीवियां शोहर के घरों पे अच्छी लगती है, शोहर के घर पे। हाँ, बेटी शोहर के घर पे अच्छी रहती है। आज वक्ती तौर पे अगर भाई कह रहा था मेरे लिए तेरे लिए मेरा दरवाजा खुला है, तो ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन 8 महीने नहीं बीतेंगे, तुझ पे तेरे आंगन की जमीन तंग करती जाएगी, तंग करती जाएगी। कोई टुकड़े देने वाला भी नहीं होगा, टुकड़े देने वाला। जाओ आओ, तजर्बा ना किया हो तो बड़े बड़े अमीरों की बहनों के किस्से मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, हवाले भी दे सकता हूँ, बता भी सकता हूँ कितने बड़े बड़े अमीरों के दरवाजों पे सगी बहनें जब आई है तो धक्के मिले हैं, गालियां दे के भाइयों ने लौटाया है। मैं बात तुम्हें बताऊं, बहन के हिस्से में 40 बीघे जमीन थी, वो अपने भाई को देके चली गई। उसने कहा भाई मैं क्या करूंगी जमीन के लिए, ये 40 बीघा जमीन भी तुम रख ले। लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगती, जिस घर में गई थी दौलत वाला था, किस्मत ने पलटा मारा, शोहर बीमार हुआ, हॉस्पिटल चला गया, तंगदस्ती इतनी बढ़ गई कि ना इलाज के लिए पैसे खत्म हो गए। वही बहन सगे भाई के दरवाजे पे आई, कहने लगे भाई कुछ मदद कर दे, मेरा शोहर हॉस्पिटल में है, कई दिन से खबरें भेज रहे, तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो सगी भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया, भाई खाना खाता रहा। किस पे इतराते हो मेरी बेटी, किस पे घमंड है तुझे? इन लोगों पे जो दौलत के लालची है, इन पे जो पैसों के भूखे हैं। कसम खुदा की ये शोहर होता है, ये शोहर होता है जो तेरे लिए धूप झेलता है, तेरे लिए प्यास उठाता है, तेरे लिए भूख बर्दाश्त करता है, और तेरी खुशी के लिए किस किस दरवाजे की खाक नहीं छानता। हाँ, हर मोड़ पे तेरा साया बना शोहर, हर बारिश में तेरा छाता बना शोहर, हर धूप में घना दरख्त बना शोहर। इससे ज्यादा तुझे चाहने वाला कौन होगा? और तूने उसी का जीना हराम कर दिया। खुदा के वास्ते अगर जन्नत में जाना चाहती हो ना, तो शोहर की इज्जत करना, शोहर की कदर करना। तेरी मेरी औकात क्या है? अल्लाह की कसम आज घरों में तलाक हो रही है, तकलीफ होती है। जो तलाक लेके आ रही है वो या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, जिसने तलाक दी है वो तेरा बेटा या मेरा बेटा है। लेकिन जिंदगी ऐसे भी तो नहीं गुजरती कि शोहर थक के आया और तू अपने मौज में लगी है, शोहर परेशान होके आया और तू अपनी मस्तियों में डूबी है। तुझे औरत बनाया खुदा ने, औरत के लिए सुकून बनाया गया था तुझे। जैसी शोहर आया था तुझे उठ के उसका इस्तकबाल करना था। कहती है मेरा शोहर मुझसे नाराज रहता, कसम खा के कहता हूँ इंसान को खुदा ने वो ताकत दी है कि शोहर को भी कब्जे, शेर को भी कब्जे में कर सकता है। अगर इंसान शेर को कब्जे में कर सकता है तो औरत से शोहर कब्जे में नहीं होगा? कर सकती है लेकिन करती नहीं। आया ना बेटी रहती है बस मौज में, आया होगा उससे पूछ उसके माथे का पसीना आज कहाँ कहाँ गिरा है, उससे पूछ किसने गलियां आज उसने खाक छानी है, कितने लोगों के खटके उठा के आया है, कितने लोगों की गालियां सुन के आज तेरे घर में आया है। आगे बढ़ती जाके कहती सलाम करती, पूछती पानी की जरूरत है या खाना चाहिए। इतना कह देती अल्लाह की कसम शोहर की आधी थकन उतर जाती, आधी थकन उतर जाती। लेकिन तुमने चेहरे बिगाड़ के दिखाए। वो कहता कहाँ है? का लेटी तो हूं, क्या काम है? का पानी तो ला दे, का मैं लेटी हूं, तुम खड़े हो तुम ही ले लो।
یہ ہوتے ہیں انہیں عورتیں بھی کہا جاتا ہے، یہ ظالم ہوتی ہے ظالم، اور کسے کہتے ہیں بیوی کون ہوتی ہے؟ روش کبھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے میرے حضور تبلیغ کر کے آتے ہیں، آقا کریم کہتے ہیں 25 سال میں نے خدیجہ کے ساتھ گزارے ہیں لیکن کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا، کہتے میں دروازے پہ آتا تھا، ہاتھ لگانے سے پہلے خدیجہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ اللہ اکبر کہتے ہیں میرے آقا ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا، میرے ماتھے پہ خون بھی تھا، کپڑوں پہ مٹی کے نشان تھے، کہتے ابھی دروازے پہ پہنچا تھا، ابھی آہٹ ہوئی تھی، میں نے کوئی کھانسی نہیں تھی، دروازہ نہیں بجایا، میرے پہنچتے پہنچتے خدیجۃ الکبریٰ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس دن کہا تھا اے میری خدیجہ بتا تو صحیح، 25 سال کا عرصہ ساتھ بیت گیا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مجھے دروازہ بجانا پڑا ہو۔ خدیجہ بتا تو صحیح تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آنے والا ہوں؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتی ہے یا رسول اللہ جب گھر سے نکل جاتے ہو آپ گھر سے باہر ہوتے ہو لیکن خدیجہ کے دل سے باہر نہیں ہوتے ہو، آپ وقت یہ دل یا رسول اللہ آپ کے لیے دھڑکتا ہے، یہ خیال ہر وقت آپ کے بارے میں ڈوبا رہتا ہے، اے میرے آقا جب تک آپ نہیں آتے ہو تصور میں آپ ہوتے ہو، دل میں آپ ہوتے ہو، خیال میں آپ ہوتے ہو، سانسوں میں آپ ہوتے ہو، تمناؤں میں آپ ہوتے ہو، اے میرے آقا ہر گھڑی آپ کا انتظار کرتی ہوں، ہر سانس یہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کی خوشبو آ جائے، کہتی ہے یا رسول اللہ جب سے جاتے ہو جب تک آتے ہو میں انتظار میں ڈوبی رہتی ہوں، اے آقا میں اس لیے پہلے دروازہ کھول دیتی ہوں، اے میرے آقا 25 سال ہو گئے ہیں آپ کو دروازہ نہیں بجانا پڑا، وجہ یہ ہے آقا میں اتنا پیار آپ سے کرتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں کہ دروازے سے آنے سے پہلے جب آپ پہلے موڑ پہ ہوتے ہو آپ گھر میں بعد میں آتے ہو، نبوت کی خوشبو گھر میں پہلے آ جایا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہاں آج مزار والوں کی موج آ رہی ہے، ڈٹے کتنے موٹے تعویذ دے رہے ہیں، پہلے وہ چھوٹا والا قبر آتا تھا اب تو اتنا بڑا تعویذ دے رہا، کہہ رہا تو اس میں 7 کا سایہ ہے، 7 پلٹوں والا تعویذ لے کے جا۔ میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، صرف کنیز فاطمہ زہرا بن جاؤ سب کچھ ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ کوئی عورت اس بات پہ ناز نہ کرے میرا باپ ملا ہے، میرا باپ مولوی ہے، میرا باپ پیر ہے، میرا باپ یہ ہے۔ خدا کی قسم میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ جب تک نکاح نہیں کیا تھا تب تک میری ذمہ داری تھی، میں نے نکاح کر دیا ہے اب علی کی ذمہ داری ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منٹ نہ کرنا، اتنا نہ مت، جنت تیرا باپ کا منہ دیکھ کے نہیں دی جائے گی، تجھے جنت تیرے شوہر کا منہ دیکھ کے دی جائے گی۔ کڑوی سچائی ہے، یہ پوچھا جائے گا شوہر راضی تھا کہ نہیں؟ اگر یہ روٹ آئے تو پھر سجدے بھی منہ پہ مارے جائیں گے، عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، تقوی بھی منہ پہ مارے جائیں گے۔ کہا جائے گا جب شوہر کی فرما بردار نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے بھی اپنی فرما برداری کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بیٹیوں کو سمجھایا کرو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف حضور تشریف لائے، ہر زندگی دیکھو، زندگی کبھی ایسی زندگی جی کے دیکھو اللہ دنیا میں جنت کے مزے عطا فرما دے گا، دنیا میں جنت کے مزے۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے متھے پہ تم دیکھا، کہنے لگے لگتا ہے پھر تیری قوم نے تجھے پتھر مارے ہیں، ہاتھ پکڑا اندر لائیں۔ حضور کہتے میرا کئی دن کا فاقہ تھا، جیسے میں آ کے بیٹھا نا تو خدیجہ میرے پائنتی میں بیٹھ گئی، میں سرحانے بیٹھا تھا۔ کہتی خدیجہ کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، دوسرے ہاتھ میں کھجور کا پیالہ تھا۔ اللہ اکبر، فرماتے حضور خدیجہ میرے منہ میں نہ کھجور دیتی، دوسرے ہاتھ سے پھر دودھ کا پیالہ اٹھا کے میرے منہ تک لاتی۔ آقا کہتے میں کھجور کھاتا رہا، دودھ پیتا رہا، آخر کی چند کھجوریں رہ گئی، میں نے ہاتھ پکڑ لیا خدیجہ کا، میں نے کہا خدیجہ میں نے تو کھا لیا، تو بتا تو نے کب سے نہیں کھایا ہے؟ حضرت خدیجہ کہتے ہیں حضور نے وہ کھجور کا رخ میرے منہ کی طرف موڑا کہ خدیجہ تم کھاؤ،
تم نے کب سے نہیں کھایا ہے؟ اتنا سننا تھا خدیجۃ الکبریٰ کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے اگر خدیجہ کو کچھ ہوا تو صرف خدیجہ کا نقصان ہوگا، بھوک کی وجہ سے اگر خدیجہ کو کچھ تکلیف پہنچی تو صرف خدیجہ کا نقصان ہوگا، اگر بھوک کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی تو صرف خدیجہ کا نہیں پوری کائنات کا نقصان ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ خدیجہ واقع رہتی ہے تو رہ جائے، اس لیے کہ خدیجہ کے جیسے اور بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گزارش ہے میرے جوانوں تم سے، نکاح کرو نہ دیکھ بھال کے کرنا۔ زندگی صرف پیسے سے نہیں کٹا کرتی، زندگی سکون سے کٹتی ہے، سکون سے کٹتی ہے۔ پیسے والی بہو لے کے آؤ گے تو ڈیمانڈیں بڑی ہوں گی، کسی غریب کا گھر بساؤ گے، اس نے باپ کے ہاں چٹنی کھا کے گزاری کی ہے تو وہ تمہارے گھر بھی چٹنی سے کھا لے گی، لیکن تمہیں پریشان نہیں کرے گی، کبھی پریشان نہیں کرے گی۔ کبھی یہ مت دیکھنا اس کے باپ کے پاس کتنی دولت ہے، بس یہ دیکھنا اس بچی کو قرآن آتا ہے کہ نہیں، مصطفیٰ کا دین کتنا جانتی ہے۔ وہ یار جس بچی کو خدا کا ڈر ہوگا نا وہ شوہر کا بھی ادب کرے گی، سسرال کو جنت بنا کے رکھے گی۔ اس لیے دیندار بیٹیاں تلاش کرنا۔ میں نے بڑے بڑے پیسے والوں کو دروازے کے باہر روتے دیکھا ہے، کہتے سکھ نہیں ہے، بیوی نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ اور یار فرمایا گیا، مفتی محمد حسین سنبھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی پیاری بات آپ کہتے تھے، آپ کہتے تھے اگر بیوی اچھی مل جائے نا تو سمجھ لینا جنت کی چڑیا ہے، اور بیوی غلط پھنس جائے تو سمجھ لینا جہنم کا کوا ہے، یہ جینا حرام کر دیتی ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد نیک بیویاں ہوتی ہیں، دنیا کی بھلائی سے مراد نیک بیویاں ہیں۔ اللہ سے مانگا کرو نہ تو نیک جیون ساتھی مانگا کرو، بیویاں اچھی ہوتی تو بیٹا پارسا پیدا ہوتا، نیک پیدا ہوتا ہے، ماں نمازی ہوتی ہے بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا۔ کیسا بیٹا پیدا ہوا؟ اللہ اکبر، پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوئے رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف کا مہینہ پیدا ہوتی ہی روزہ رکھ لیا، لوگوں کو قسم خدا کی پوری زندگی وہ سے پاک کا کبھی فرض روزہ نہیں چھوٹا۔ جب رمضان اور عید کے چاند کا جھگڑا پڑتا نا تو لوگ آپ کے دروازے پہ آتے، آپ کی امی سے پوچھا کرتے تھے عبد القادر نے آج دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ اگر کہتے تھے کہ آج دن میں دودھ نہیں پیا تو لوگ سمجھ جاتے تھے روزہ ہے، ماشاء اللہ، ہاں، اور دودھ پی لیتے تو سمجھ جاتے تھے روزہ نہیں ہے۔ یہ شان سرکار وہ سے پاک کی ہے۔ اور سنبھالا بچپن تھا، عمر شریف تقریباً 4 برس تھی، کتنی نہیں آ رہی تو ذرا کہہ دیں گے ہوش اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ میں سوچ رہا تھا شاید سو رہے ہوں گے لیکن سن رہے ہیں، اسی سنجیدگی سے سنیں۔ عمر شریف 4 برس ہے، کتنا بڑا ولی ہے تیرا میرا پیر، مقدر پہ ناز کیا کرو، خدا نے قادری بنایا ہے، قسمت کے دھنی جسے قادری سلسلہ ملا ہے۔ 4 سال کی عمر شریف بچوں کے ساتھ کھیل رہے، لیکن غوث پاک کا کھیل بھی عجیب ہے۔ آپ کہتے تھے لا الہ تو بچے کہتے تھے الا اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ، یہ کھیل تھا آپ کا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے۔ ایک بزرگ کا گزر ہوا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ آج کتنی عجیب بات ہے، آج بڑے بوڑھے سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے نا یہی سلام کرے، ہم تو بڑے ہو رہے ہیں، سلام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی کرے گا، فرمایا گیا جسے موقع مل جائے وہ سلام کر لیا کرے، وہ سلام کر لیا کرے جسے موقع مل جائے۔
گزرے بزر بزرگ کہنے لگے السلام علیکم، سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام، لیکن وقت کے غوث العظم کہتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ سارے بچوں نے ایک بار جواب دیا، 4 سال کے عمر شریف میں تاجدار بغداد نے 2 مرتبہ جواب دیا ہے، وہ بھی بزرگ اللہ والے ٹھہر گئے، کہتے بیٹے بتا تو صحیح، سلام میں نے ایک بار کیا ہے، تم نے جواب 2 بار کیوں دیا؟ آپ نے چہرہ دیکھا، کہنے لگے پاپا اپنا کام کیجئے، مجھے میرا کام کرنے دیجئے۔ آپ بکرا کہنے لگے نہیں بیٹے بتا تو صحیح، جب سب نے ایک بار سلام کا جواب دیا، تم نے 2 بار جواب کیوں دیا ہے؟ آپ کہتے نہیں مانو کہ کہا نہیں، آپ کہتے ہاتھ پکڑا، پونچھ سے چیلے پہ لائے، فرمانے لگے وہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہ وہ سامنے گھر دیکھ رہے ہو؟ راجی میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہ یاد کرو 4 سال پہلے تم اس دروازے پہ آئے تھے؟ کہ ہاں آیا تو تھا۔ کہ تم نے اس دروازے پہ سلام کیا تھا؟ کہ ہاں کیا تو تھا۔ کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہ میں نے یہ سوچا تھا سیدوں کا دروازہ ہے، سلام کر دو کچھ دعائیں مل جائیں گی۔ کہ جب سلام کیا تھا تو جواب ملا تھا؟ کہ جواب تو نہیں ملا تھا۔ کہ پتا ہے کیوں جواب نہیں ملا؟ کہ بیٹے مجھے نہیں پتا۔ آپ کہتے سنیے 4 سال پہلے جب آئے تھے تو اس وقت گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ تھا، میری ماں موجود تھی، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کہ بیٹے پھر تمہیں کیسے پتا؟ کہتے جب آپ نے سلام کیا تھا اس وقت میں عبدالقادر ماں کے شکم کے اندر موجود تھا، میں نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہارے سلام کو بھی سن لیا تھا اور تمہاری آواز بھی پہچان لی تھی۔ کہ بابا آج 4 سال ہو گئے ہیں یہ نظریں تمہیں دیکھ رہی تھی، آج 4 سال کے بعد جب تم ملے ہو میں نے 2 جواب دیے ہیں، ایک جواب دے کر کے آج کا قرضہ اتارا ہے، ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا قرضہ اتارا ہے۔